اچھا رضا بھائی، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو بزنس کریں گے ایک پیسہ لگائے گا اور ایک محنت کرے گا. اچھا اگر نقصان ہو جاتا ہے یا فائدہ تو آپ نے بتا دیا کہ نفع ہوتا ہے، تو وہ جو پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ 50% تو نا وہ ہے کہ نارمل ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. ویسے سیٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی ریشو سیٹ کرنا چاہیں. تو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ کس ریشو سے تقسیم ہوگا اور وہ کیا طریقہ کار ہوگا، وہ ذرا تھوڑا سا گائڈ کریں. جب ہم مضاربت کی بات کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اصول بتایا ہے لاس کا، وہ یہ ہے کہ جو سارا کا سارا فائنینشیل لاس ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے. جو انویسٹر فائنینشیل لاس اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو مضارب ہوتا ہے اس کا لاس ہوتا ہے کہ اس نے جتنی دیر محنت کی اس کو کچھ پیسے نہیں ملے. اور دوسرا ایک اس کا ریپوٹیشن لاس بھی ہو رہا ہے. بالکل. کیونکہ جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک اچھا وکیل ہوتا ہے، اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، ایک اچھا بینکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا لوگ ہوتے ہیں، ان کی قابلیت ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہنر رکھتے ہیں. تو ان کا جو ریپوٹیشن لاس ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ داغ لگ جائے کہ جی ان کے ساتھ کاروبار کیا تھا، ان سے کام ہی نہیں ہوا. تو ان کی تو ایکسپرٹیز کا لاس ہو گیا نا، ریپوٹیشن کا لاس ہو رہا ہے. مطلب اسلام دین جو کہتا ہے کہ آپ اسے پیسوں کا نہ لیں، کیونکہ پہلے اس کو ریپوٹیشن کا بھی ہو چکا ہے. اس نے پیسے انویسٹ نہیں کیے، لیکن اس نے جتنی دیر، مثال کے طور پہ اس نے مضاربت میں 6 مہینے کام کیا تھا اور 6 مہینے کے بعد لاس ہو گیا ہے. تو اس کی 6 مہینے کی جو اس نے محنت کی ہے اس کا تو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ اس کا لاس ہو رہا ہے. اس کو ایکچولی پروفٹ ملتا ہے نا، کاروبار کامیاب ہو. دوسرا اس کو جو لاس ہو رہا ہے کہ وہ بات نکل جائے گی کہ دیکھو جی وہ بندہ ایکسپرٹ تھا، وہ ناکام ہو گیا. اس کا ایک ریپوٹیشن لاس بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے تو وہ دونوں کا اس کے لیے وہ نقصان ہے، رب المال کے لیے فائنینشیل لاس ہے. اچھا یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. اس پہ یہ کوئی ہماری تو انسان کی بنائی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ مقرر شدہ ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے یا حدیث؟ مضاربہ کا ذکر ہے پورا. آپ احادیث اٹھائیں گے پورا مضاربت کے اوپر پوری کی پوری گائیڈ لائن ہے، اس کے اصول بتائے گئے ہیں. جب مضاربت کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. جو مضاربہ کا جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ آپ سائن کریں گے ان میں آپ نے کن کن چیزوں کو شامل کرنا ہے، ان میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہے کامل و مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں اس میں چھوڑی جس میں کوئی شک و شبہ چھوڑا ہو. ابہام کوئی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کلیئر کٹ ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مضاربت پہ کام کرنے میں جو مضاربہ کے جو اونرز ہیں ان کا زیادہ ان کو خیال کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے لاس ہو سکتا ہے. لیکن اس لاس کو منیمائز اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیں ایک اوور آل سپرویژن کا. سپروائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گائیڈ لائن، کام وہی کرے گا. آپ صرف دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر، ڈے اینڈ کے اوپر بیٹھ کر جو پورے دن میں معاملات ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لاس کی صورت بن رہی ہے تو مشورہ تو دیا جا سکتا ہے نا. پر یہ مائکرو فائنانس میں کیونکہ کسٹمر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں شاید یہ دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو اسلامی مائکرو فائنانس میں جو ہے وہ چیز خرید کر اس کو قسطوں پہ بیچنے کا جو چیز ہے وہ زیادہ تر رائج پا جاتی ہے. وہ شرن جائز ہے. 70 to 80% جو ہے نا یہ مرابہ ہی چل رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. تو میں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو میرے ساتھی ہیں جو مائکرو فائنانس کر رہے ہیں، تو ناظرین یہ مائکرو فائنانس جو ہے نا رضا بھائی جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے جو اصول ہیں، یہ قوانین ہیں جس کے مطابق جو ہے نا کیا جاتا ہے. ہم دیکھیں جیسے مائکرو فائنانس کرتے ہیں تو پوری اپریزل کر لیتے ہیں، ایک بندے کو چن لیا، سارا کچھ اس کی اسکریننگ وغیرہ کر لی کہ اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب آتی کیا ہے، جب ڈسبرسمنٹ کی باری آتی ہے تو کنونشنل میں ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں. اور یہ جو اسلامک ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلامک کے اندر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے ایک پرچون کی دکان ڈالنی ہے، آپ مجھے یہ سامان لے دیں، سامان خرید کے دے دیں. وہ سامان کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک خود خریدتا ہے، ایک ادارہ جو ہے وہ خود خریدتا ہے، اس کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے بعد کسٹمر کو بلاتا ہے جس کے ساتھ سارا اپریزل کر چکے ہیں، فائنل کر چکے ہیں، اور اس کو بلاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے کا اگر سودا ہے جو سامان ہے پورا وہ اسے 1,20,000 میں، 1,30,000 میں، 1,40,000 میں کوئی بھی ایک ریشو کے ساتھ اسے سیل کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں 1 سال کے اندر آپ ہمیں اس کی ایکول جو ہے نا انسٹالمنٹ کے اندر آپ ہمیں اس کو واپس کر دیں. اور وہ جو 1 سال ہوتا ہے، 1 سال ہی ہوتا ہے جو طے ہوتا ہے کہ میں نے 1,20,000 میں تمہیں فروخت کر دی ہے تو وہ 1,20,000 ہی 1 سال کے اندر لیں گے. ہاں اگر ہو سکے اس سے وہ مینج نہ ہو سکے، وہ انسٹالمنٹ نہ دے پائے تو وہ 1 2 ماہ 3 ماہ اوپر بھی جا سکتا ہے، آپ نے اس سے اضافی پیسے نہیں لینے ہوتے. یہ ہے اسلامک، اس میں پیسہ جا رہا ہے، اس میں آپ کی چیز جا رہی ہے. دوسرا
رضا بھائی نے جو بتایا ہے کہ جو اسلامی کمان میں مداربہ کیا جاتا ہے، یہ کاروبار کے ساتھ جو ہے نا آپ اس میں آپ بینک ہے، ادارہ ہے، اس میں انویسٹ کرتا ہے اور وہ بندہ محنت کرتا ہے، ہنرمند ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جب نفع ہوتا ہے تو اس میں ایک ریشو پہلے سے جو طے ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کا، وہ اس کے مطابق وہ نفع تقسیم ہوتا ہے. اور سیکنڈلی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس بندے کی کسٹمر آپ کا اس کی محنت گئی چلی، اس کی ریپوٹیشن چلی گئی اور بینک کا پیسے کا لاس ہو جاتا ہے. یہ ہے مداربہ. اور رضا بھائی نے جیسے اینڈ پہ فرمایا کہ زیادہ تر کیونکہ بینک اتنے وہ رسک میں نہیں جاتے کہ آپ اس سے کسٹمر سے جائیں، اس کا حساب کتاب چیک کریں، اس کو دیکھیں. زیادہ تر جو ہے نا 70 to 80% جتنے اسلامک بینک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مرابحہ میں جاتے ہیں، جو میں نے بتایا سامان خرید کے دیتے ہیں. رضا بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے نا ایک جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ایک بڑا علم نالج ملا اس سے کہ اسلامک اور کنونشنل سسٹم کیا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اس وقت سارے سوچ رہے ہوں گے یار یہ اس میں بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس میں بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس میں بھی ایک پرسنٹیج سیٹ کر لی، اس میں بھی ہے. جیسے آپ آگے فرمائیں گے قرآن پاک میں تجارت اور دونوں میں فرق ہے. تو مین چیز جو ہے جو دونوں کے اندر جو فرق پیدا کرتی ہے ایک کنونشن اور اسلامک کے اندر، وہ تو ہے سود. سود کے بارے میں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی جو انہوں نے عمل کی ہے وہ کیسے کہ سود ہے کیا چیز ہے، کیوں منع کیا گیا. یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو ہمارا پورا کا پورا جو دین ہے، دین اسلام تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی رات میں پورا کا پورے 30 سپارے نازل نہیں فرمائے. جی جی آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا، نازل کیا. جیسے جیسے آیت نازل ہوتی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر کے سمجھاتے چلے گئے، عمل کر کے دکھاتے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو ہیں انہوں نے اس کی پیروی کی، کر کے دکھایا عملی طور پہ کیسے کرنا ہے. جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تجارت کرنے کے، میں نے ان کو اپنے تجارت میں لے کر آئے. لیکن جو سب سے جو یہ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا 23 سال میں اگر دین کو مکمل کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز ایک دم نہیں ہو سکتی ہے. آہستہ آہستہ انسان کو بھی کوئی چیز سیکھنی ہو اس کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. ایک دم اس کو بات سمجھ نہیں آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ کہہ دو کافی ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے لیکچر میں فرمایا تھا کہ کپڑے بدلنے ہو تو آپ مرضی سے بدل سکتے ہیں، نظام بدلنے کے لیے آپ اتنا ٹائم لگے. نظام بدلنا ہے اور آپ ایک چیز کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہے. اب ساری بات یہ کہ چاہے آپ مائکرو فائنانس کر رہے ہیں، اسلامک مائکرو فائنانس کر رہے ہیں یا آپ اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے اسلامک فائنانس. جب تک آپ کو اسلامک فائنانس کے بنیادی اصول نہیں پتہ ہوں گے، آپ اپنی لا علمی میں ایک جائز کام کو بھی ناجائز کر رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. مثال کے طور پر حلوائی ہے، حلوہ بیچتا ہے، بناتا ہے، بیچتا ہے، لیکن اس کو لین دین کے جو اصول ہیں لینے دینے کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے. تو مٹھائی بنا کر بیچنا شرعاً جائز کام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی لا علمی سے ایک جائز کام کو بھی کہیں حرام کرا ہوگا، کہیں مکروہ کرا ہوگا، کہیں وہ اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے بالکل غلط کر دے گا، کہیں حرام میں کنورٹ کر رہا ہوگا. اس کو غلطی ہو رہی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. علم نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے اسلامک فائنانس کے بنیادی اصول نہیں سیکھے، جس کو ہم بولتے ہیں نا عام الفاظ میں ABC، وہ نہیں سیکھی. اس نے علی بے پہ تو سیکھی نہیں ہے، لیکن اس نے دکان کھول لی. کیا آئے گا کسٹمر میں نے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں جب کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا تو اس کو وہ سب سے پہلے قاضی کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے سود سیکھ لو، کہ یہ نہ ہو تم تجارت میں لوگوں کو سود کھلاؤ. مطلب دکان کھولنے سے پہلے اس شخص کو بھیجا جاتا تھا قاضی کے پاس تاکہ اس سے دین سیکھے، لین دین کا دین سیکھے. اگر کوئی لین دین کا دین نہیں آئے گا تو خود بھی حرام کھائے گا، لوگوں کو بھی حرام کھلائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے آج کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی کام کرنا ہو وہ کسی مفتی کے پاس نہیں جاتا، کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ خود ہی بڑا اپنی یہ سب سے بڑا پرابلم ہم پاکستانیوں میں. آپ نے بڑی اچھی طرح اشارہ کیا. مجھے یہ بات کو میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب ہے کہ ہر دوسرا اور تیسرا پاکستانی جو ہے نا وہ مفتی بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر بھی ہے، اور وہ ٹیچر بھی، استاد بھی ہے، صافی بھی ہے، ہر طرح سے وہ سب پورے پاکستان کو جانتا ہے، چاہے اس کو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو. اس سے کوئی کام پوچھو وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں. وہ ہر کام کا ماہر ہے. اور وہ فیوڈل لارڈ بھی ہے. فیوڈل لارڈ کیوں ہے کہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرو. تو یہ جو یہ اتنی بڑی جو ہم نے خرابی ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے نا
اس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان ہو رہا ہے سر جی جو آپ کہہ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہے جب مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ لین دین کے بنیادی اصول کیا. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پرانے علاقے ہیں وہاں پر دکاندار ہر رہنے والے کو جانتا ہے. اب مثال کے طور پر شیخ صاحب ہیں, وہ اپنے محلے کی دکان پہ گئے جہاں سے وہ روزانہ اپنے روزمرہ کرتے رہتے ہیں, وہ ان کو جانتا ہے, وہ اس کو جانتے ہیں. دکاندار کو پتا ہے کہ شیخ صاحب کہاں رہتے ہیں, شیخ صاحب کو پتا ہے کہ یہ میاں صاحب جو ہیں ان کا گھر کہیں نہیں جائیں گے, ادھر ہی ہیں, وہ اپنے علاقے کے ہیں. اب یہ کیا ہوا جی, شیخ صاحب نے کوئی چیز خریدنی تھی, وہ دکان پہ رش بہت تھا. انہوں نے دیکھا رش بہت ہے, ان کو جو چیز چاہیے تھی انہوں نے اٹھائی اور اشارہ کیا, ان کو دکھایا, یوں اشارہ کیا, اشارے میں کہا کہ یہ چیز ہے میں لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا چلے گا, ٹھیک ہے کوئی کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. اچھا یہاں پہ وہ چیز کا ذہن میں رکھیں, انہوں نے ایک ایسی چیز اٹھائی ہے جس کی قیمت اس کے اوپر نہیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ اٹھائی اور وہ چلے گئے جی. اب یہ بڑی نارمل ٹرانزیکشن ہے, ہم نارملی یہ کرتے ہیں. دوسرا بڑا نارمل کام ہم ایک اور کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کوئی ہال روڈ سے کوئی چیز خریدنی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, اور میں ہال روڈ میں مارکیٹ میں کسی کو جانتا نہیں ہوں. میں نے ہال روڈ میں کوئی میرا دوست وغیرہ ہے, میں نے اس کو کہا یار میرے ساتھ چل, میں نے چیز لے لی, مجھے لے دے. اب آبویسلی مارکیٹس کے اندر ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ کا وہ بندہ کسی گاہک کے ساتھ آتا ہے نا, تو وہ اوبلائج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی. اس اوبلائج کرنے میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جیسے یہ میں نے مثال کے طور پر میں نے ریفریجریٹر پسند کر لیا, پوچھو قیمت کیا ہے, اور جی آپ لے جائیں, جی کر لیں گے, جی کر لیں گے, اسی طرح ہوتا ہے, قیمت کر لیں گے جی, آپ جائیں, آپ لے جائیں, وہ کر لیں گے جی, آپ جائیں. اب یہ کیوں کر رہے ہیں وہ صرف وہ جو ساتھ ان کا جو ساتھی آیا ہے, مارکیٹ کا بندہ تھا ساتھ ہے, اس کو اوبلائج کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس اوبلائج کرنے میں ایک جائز چیز کو ناجائز کر دیا. ریفریجریٹر پہ نا جائز تھا, اس کو ناجائز کیسے کر دیا, اس کو ناجائز نہیں کیا تو فاسد کر دیا, کیونکہ قیمت کا تعین اسی موقع پر نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا رضا بھائی چیز کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی ہے کہ آپ کو بنیادی ABC نہیں پتا لین دین کے معاملات. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز کا مقصد رکھا ہے کہ اگر یہ فاسد اسے کرتے ہیں کیا ہے, اس کا حل بھی بتا دیا کہ ٹرانزیکشن کو جو میں کیا سمجھ رہا ہوں اس کو کہ بعد میں ایک جھگڑے کی یا آپس میں تعلق خراب ہونے کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے شاید اس کو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے. مثال کے طور پہ اس نے قیمت کا تعین نہیں کیا, وہ ریفریجریٹر لے کے چلا گیا. جانے کے بعد اس نے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ, تو اس نے کہا یہ 20,000 کا تھا. اب وہ اپنے ساتھ ساتھی کو کیوں لے کر گیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا مارکیٹ میں کتنے کا ہو سکتا ہے, 20,000 پہ تھا, 20,000 پہ تھا, اس نے 20,000 پہ ادائیگی کر دی. اس کو بعد میں پتہ لگا یہ تو 18,000 کا تھا. وہ پھر آپس میں کیا ہوا, تعلق خراب ہوا تینوں کا آپس میں. وہ سوچے گا, وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا وہ اس کے ساتھ مل گیا, اور اس نے 2,000 کا مجھے جو میرے ساتھ جو ٹیکا لگایا یا دھوکہ کیا ہے, اس میں اس کے بھی پیسے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو بدزن ہوا. تو اللہ تعالیٰ جھگڑے تو چاہتے ہی نہیں نا, اللہ تعالیٰ کو تو جھگڑا پسند ہی نہیں ہے. ناظرین اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب لینے کا معاملہ کرنا اسی وقت قیمت کا تعین کر لو اور پھر قبضہ لو. کیونکہ اور یہ بتاؤں, ہم جو بارگیننگ کرتے ہیں یہ سنت ہے, بارگین کرنے کی سنت ہے. آپ بارگین کریں, اور بارگین کر کے جب طے کر لیں گے تو پھر بحث نہیں ہوگی نا. جو ایک دفعہ پھر طے ہو گیا اس کے اوپر کرنا ہی کرنا, اس کے بعد قبضہ لے لیں. اب اگر آپ نے جیسے میں نے مثال وہ شیخ صاحب کی دی تھی, WOT لے کے کوئی چیز لے کے چلے گئے ایسی جس کی قیمت نہیں لکھی تھی, تو اس کو آپ ٹھیک کیسے کر رہے ہیں؟ استعمال کرنے سے پہلے واپس آئیں یا اس کے ساتھ فون پہ رابطہ کریں کہ بھائی میں نے تم سے قیمت تو پوچھی نہیں, مجھے بتا دو وہ چیز ہے کتنے کی, اور وہ پہلے وہ چیز لے کے اس کے بعد واپس آئیں, اس کو لا کے وہ چیز ہینڈ اوور کریں کہ بھائی یہ قیمت کا تعین نہیں کیا, میں تم سے لے کے چلا, میں نے یار استعمال نہیں کی تو مجھے پتہ نہیں, دیکھ لو میں نے استعمال نہیں کیا, اب مجھے بتاؤ یہ ہے کتنے کی. اس نے قیمت بتائی, اس نے کہا ٹھیک ہے, میاں صاحب نے قیمت بتائی, شیخ صاحب نے اگری کر لیا, اب وہ قبضہ لے گا چاہے ادائیگی بعد میں کر دیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ یار یہ قیمت یہ ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ تو قیمت زیادہ ہے, میں نہیں لینا چاہوں گا, وہاں سے اتنے کی مل رہی, وہ اسے چاہے بارگیننگ کر لے, چاہے اسے واپس کر لے. جب اس نے وہ چیز استعمال نہیں کی ہے واپس ہو گئی, اس کو بھی اعتراض کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ کھڑا ہو کے قیمت پہ بارگین کر کے دوبارہ لے لیں. تو ناظرین یہ تو دیکھیں جو مرابحہ کریں گے نا, جو 70 to 80% جو بینک کر رہے ہیں کہ آپ جیسے لون دیتے ہیں, تو میں نے پہلے بتایا نا جیسے لون دیتے ہیں تو آپ اس کو سامان لے کے دیں گے, تو سامان میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہم اس کو سیل اور پرچیز کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ نا, ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو ٹریڈنگ کے رضا بھائی جو ہے نا اس وقت قوانین بتا رہے ہیں, جس کا ایک بتایا ہے
اگر وہ اس کے اوپر اگر نہ چلا جائے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا ایک اچھا قانون بنایا ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں تعلق نہ خراب ہو سکے, بعد میں کسی کے ایک دوسرے کے خلاف یہ نہ کہے یار میرے ساتھ اس نے زیادتی کی. ابہام کو نہیں چھوڑنا, کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ ایک اصول دیکھیں کتنا اہم ہے کہ ان کا تعلق قائم رکھنے کے لیے اور تجارت کو جو ہے نا وہ اس کو حلال کرنے کے لیے یہ ایک اصول ہی کتنا اہم ہے. تو رضا بھائی سے پھر اس طرف آئیں گے ٹاپک کی طرف کہ رضا بھائی سود جو ہے نا یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. میں بتانا چاہ رہا ہوں, قرآن میں سود کی ممانعت ایک دم نہیں آئی. سورہ روم کی آیت نمبر میں سورہ روم میں ذکر ہے, سورہ نساء میں ہے, سورہ آل عمران میں جی. جو ممانعت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 میں آئی جی جی, جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کو مکمل طور پہ حرام, ربا, میں ربا کی بات کروں گا, قرآن میں ربا کا ذکر ہے. ابھی میں تھوڑی سی ربا کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں. ربا کو حرام قرار دیا اور ساتھ جو وعید اس کے اوپر آئی ہے, شرک کے بعد سب سے بڑی وعید جو ہے وہ ربا پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر تم سود کو چھوڑ دو اور اپنا اصل زر واپس لے لو, جو تم نے پرنسپل اماؤنٹ دی ہے وہ واپس لے لو اور اس کے اوپر جو تم نے سود لینا وہ چھوڑ دو, تو میں اس کی اجازت ہے اصل زر واپس لینے کی. لیکن اگر تم یہ نہیں کرو گے تو وہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست جنگ کی حالت میں. آپ اندازہ لگائیں شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا. اس کے بعد اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے, ربا کے بارے میں. ربا کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے سود لیا, جس نے سود دیا, جس نے اس کو تحریر کیا اور جو اس کا گواہ بنا, چاروں گناہ میں برابر کی شریک ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً ربا کے بارے میں کوئی 40 کے قریب لگ بھگ احادیث ہیں, اور ایک سے ایک احادیث جو ہے نا وہ اتنی سخت الفاظ استعمال کر رہی ہے, اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا خطرناک اور کتنا برا کام ہے. کیا جو دوسری حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ربا کے سود کے 70 درجے ہیں. سب سے کم درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے ایک بار سود کا کاروبار کیا وہ ایسے ہے جس نے یہ گناہ 36 بار دہرایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو, تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بری چیز ہوگی. لیکن اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, ہمارے اپنے ملک میں ہے, ہمارا پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ اس کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے. ہم جو پاکستان جو ملکوں سے قرضے لیتا ہے سود پہ لیتا ہے, اسٹیٹ بینک جو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بتاتا ہے یہ کیا ہے, سرعت سود ہوتی ہے. تو بات یہ کہ اس وقت ہماری زندگی میں رچ بس چکا ہے. دوسری بات یہ ہے ہمیں اسٹیٹ بینک رضا بھائی اس پہ مطلب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ اسلامک کی طرف آئیں, اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے میں بھی اسٹیٹ بینک کا بہت اچھا کردار ہے. اور مائکرو فائنانس کو بھی جو ہے نا ایک ادارہ جو NRSP ہے وہ بینکنگ جو ہے نا وہ ساری کر رہا ہے, اس میں کریڈینشیل بھی کر رہا ہے اور ساتھ انٹرسٹ فری اسلامک مائکرو فائنانسنگ بھی کر رہا ہے. تو اس میں دوسرا میں آپ کو جو اس میں کردار اس کا یہ بھی ہے, وہ اس کو آہستہ آہستہ لے کے بھی ادھر آ رہا ہے. اب جو ربا کی طرف واپس آتے ہیں, ربا کیا ہے؟ لفظی مطلب ربا کا ہے اضافہ کرنا جی, اور شرن کا مطلب ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا, بڑھوتی کرنا, بڑھانا, یہ ہے اس کا لفظی مطلب. شرن یہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے, اس کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن, اور صرف مدت کے لیے انتظار کرنا اس میں شامل نہیں ہے. بغیر کسی عوض کے اپنے قرض کے اوپر قیمت بڑھا کے لینا, یا اپنی سیل کر دی ہے, آپ نے قسطوں میں طے کر لیا, اب قسطیں لیٹ ہو گئی تو آپ نے کہا جی میں اضافہ لوں گا تو سود ہو جائے گا. یہ کرنا یہ ہے ربا. قرآن میں ربا جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو ہم بولتے ہیں ربا النسیہ, یہ وہ اس کو ربا القرآن بھی بولتے ہیں. اس کا دوسرا نام, ایک اور تیسرا نام جو ہے ربا الجہالیہ بھی ہے. یہ وہ ربا ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے. قرآن میں ذکر آیا ہے پیسے کے اوپر اضافی پیسے لینا. اب یہاں ٹریڈنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات بتائی تھی 275 281, اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف سے فرمایا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ بھی تو ربا ہے, یعنی تجارت میں بھی تو آپ یہ کریں نا, آپ نے ہول سیل سے چیز خریدی, ریٹیل میں اضافہ کے بھیج دیا. تو وہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ سود اضافہ منع ہے تو ٹریڈنگ بھی تو ربا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لیکن ہم نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا کہ ٹریڈنگ میں جو تم کام کرتے ہو وہ سود نہیں ہے, اس میں جو پروفٹ کماتے ہو اس میں جو پروفٹ ہے حرام نہیں ہے, وہ پروفٹ ہے, وہ سود نہیں ہے, وہ شکل بدل نہیں رہے ہو. انہوں نے کہا, وہ سودی کہتے تھے یہ بھی تو وہی چیز اضافہ ہی کرنا ہے نا, کیوں اضافہ کر لو؟ کہ نہیں, اللہ تعالیٰ خود قرآن پر نہیں, جو تجارت ہے وہ حلال ہے اور جو حرام چیز ہے وہ ربا ہے. سود اپنے قرض کے اوپر اضافہ لینا کسی بھی شکل میں, اپنے قرض پر کسی بھی قسم کا نفع لینا ربا ہے. یعنی یہ جو ربا ہے یہ وہ ربا ہے جسے قرآن میں ذکر ہے. کیا آپ جیسے کہہ رہے تھے پیسے کے اوپر پیسہ لینا, کیا اگر پیسہ دے کے اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ 20 کلو گندم دے دینا, تو وہ کیا جائز ہے؟ میں نے بھی آپ سے بات کی, اپنے قرض پر کسی بھی قسم کا نفع لینا, جب کسی بھی قسم وہ پیسہ ہو یا کسی اور شکل میں ہو, وہ ربا ہے, ربا آ جائے گا, ربا میں آ جائے گا. ٹھیک, کوئی بھی چیز آج کل بڑی کامن جو چیز دیکھنے میں آئی, آپ کو پتا ہے خواتین گھروں میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں. جی جی. کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ کچھ اپنی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں, کچھ جانے والی 8-10 سہیلیاں ہوتی ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, آپس میں کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پر ₹1,00,000 کی ضرورت ہے تو وہ 20 مہینے کے لیے ₹5,000 مہینے پر ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں ₹1,00,000. اب ہوتا کیا ہے, جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے, کمیٹی میں کوئی غلطی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے ₹1,00,000 کی کمیٹی ڈالی اور آپ نے 20 مہینے میں ₹1,00,000 دیے 5,000 کے حساب سے. جی جی پورے. لیکن ایک نئی چیز جو ہے اب خواتین نے اپنے اندر ایجاد کر لی, میں نے آپ سے کہا نا لا علمی کی وجہ سے. یہ کام غلط نہیں تھا, اس میں کہیں سود نہیں آ رہا, کہیں ربا نہیں آ رہا, لیکن کیا کیا ہے کہ یہ ایک چیز بنا لی ہے کہ جس کی کمیٹی نکلتی ہے وہ سب کو پارٹی دیتی ہے. اب یہ کیا ہے, دیکھنے کے لیے تو بڑی بےدرد سی بات ہے بھائی, آپ اکٹھا ہونے کا, سوشلائز کرنے کا بہانہ تلاش کریں, لیکن جس کی کمیٹی نکلی وہ اب باقی سب کا مقروض ہو گیا. یعنی کہ اس نے وہ اب جس کی کمیٹی نکل آئی ہے اس کو پیسے مل گئے نا, اب اس نے اس کی ادائیگی کرنی ہے نا, تو وہ اب باقی جتنے ممبر تھے ان کا وہ جو 19-20 لوگ تھے ان میں سے 19 لوگوں کا وہ قرضدار ہے, لائبلٹی ہے, اس کی صورت اب قرض کی بن گئی ہے. پہلے جب تک کمیٹی نہیں نکلی تھی وہ اس کی سیونگ تھی, جب کمیٹی نکل آئی تو اب وہ واجب لگا ہے, اس نے وہ جو پیسے لے لیے ہیں اب اس کو واپس بھی کرنے ہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون تھی, ان کی 5ویں کمیٹی نکل آئی ہے, تو وہ 5ویں مہینے تک جو انہوں نے پیسے دیے تھے 25,000 وہ تو تھے سیونگ. جب کمیٹی نکل آئی اب وہ 15 مہینے کے لیے باقی سب کی مقروض ہے, 75,000 باقی جو اس نے دینا, ہاں جو دینے تھے اب انہیں لوگوں کو دینے ہیں. اب اس کمیٹی کے ممبر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جس کو وہ ذاتی طور پر نہیں جانتی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں, کسی سہیلی کی سہیلی آگے ہے وہ تو نہیں جانتی ہے. تو یہ جو کمیٹی پارٹی خواتین نے شروع کر دی ہے یہ بھی ربا کی شکل بن گئی ہے. اب دیکھیں کیا ہوا ہے, صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے کہ ربا کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, کہ یہ بات اگر پتہ ہوتی اور اس کے بعد کلیئرٹی ہوتی کہ اپنے قرض پر کسی بھی قسم کا نفع لینا ربا ہے, تو یہ کمیٹی پارٹی نہ ہوتی. اگر رضا بھائی وہ اگر کمیٹی نکل آئی ہے, یہ طے نہیں ہوا, پہلے سے طے نہیں ہوا کہ یار جس کی نکلے گی کمیٹی وہ پارٹی دے گا, اگر اور یہ طے نہیں ہوتا تو وہ اپنی خوشی سے جس دن کمیٹی نکلی تو وہ لا کے مٹھائی کا ڈبہ لا کے سب کو کھلا دے. یہاں پر ایک الگ بات ہے, یہ وہ بات آ جاتی ہے, وہ اس حدیث کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں جس میں آپ سے نے فرمایا ہے کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور جب وہ قرض واپس کر رہا تھا تو اپنی اور طے کچھ نہیں کیا تھا, جب قرض دیا تھا تو طے نہیں ہوا تھا کہ کچھ کرے گا, لیکن اب جس کو جو قرض دار تھا جب خوش ہوا کہ آپ نے اس کی وقت پہ مدد کر دی اور وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ کر رہا ہے, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے, وہ اپنی خوشی سے اگر کچھ دے رہا ہے تو حدیث کے مطابق وہ لے لو, کیونکہ وہ یہ ربا میں نہیں ہے, کیونکہ یہ طے نہیں ہوا تھا. طے جب کر لیں گے کہ میں نے تمہیں دے رہا ہوں قرض, اس پہ میں اضافہ یہ لوں گا, تو یہ حرام ہے, یہ ربا ہے. ابھی میں نے جو ساری بات بتائی ہے آپ کو, یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جو قرآن ربا القرآن نسیہ